السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے محی الدین نے چترال سے۔ وہ کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے جو کہ محلے میں رہنے والے ایک گھر کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ہم لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم لوگ بہت ان کے گھر آتے جاتے ہیں، مطلب کہ جیسے فیملی ٹرمز بن جاتے ہیں اس طرح۔ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کا جو ادھر ایک گھر تھا، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ہوا، ان کا جو گھر تھا وہ کافی بڑا تھا، اور ہم لوگ جیسے پہاڑی علاقہ ہے، چترال بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ان کا جو گھر تھا وہ ہمارے محلے میں سب سے بڑا گھر تھا۔ ان کے اوپر بھی 4 کمرے تھے، نیچے بھی 4 رومز تھے، سٹور تھا الگ سے اس طرح۔ لیکن وہ نیچے والے پورشن میں زیادہ رہتے تھے، وہ اوپر والے پورشن کو یوز نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی گیسٹ آتا تھا تو وہ 1 سے 2 روم یوز کر لیتے تھے، ادروائز ان کے جو باقی روم تھے، 2 روم 1 سٹور، وہ بالکل خالی تھا۔ ادھر سٹور میں کچھ تھوڑا بہت سامان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اب نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو کہ نارمل نہیں ہوتی تھیں، چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا، بعض اوقات عجیب سی آوازیں آنا اوپر والے پورشن میں۔ ہم سب لوگ نیچے ہوتے تھے، مہمان جب نہیں ہوتے تھے تو اوپر سے چلنے کی آوازیں آنا۔ یہ شروع سے ہی ایسے ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا، ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن آج تک ہم نے کسی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ ادھر کوئی ایسی چیز ہے یا کچھ بھی ہے۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں میں وہ جو مین ادھر آنٹی ہیں جو اس گھر کی مالک ہیں، وہ آنٹی نوکرانی سے کہتی ہیں کہ تم سٹور میں جاؤ اور ادھر سے کچھ سامان وغیرہ وہ نکال کر لے آؤ، اور جو ان کے سٹور میں، جیسے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی ادھر عام ان علاقوں میں بھی پنجاب میں جیسے رومز میں سٹورز میں یہ الماریاں بنی ہوتی ہیں ووڈ کی، جو کہ والز میں فکس ہوتی ہیں، اس قسم کی ادھر بھی بنی ہوئی تھیں، جو اوپر والے حصے میں بنی ہوئی تھی، یعنی کہ سٹور میں اوپر سامان رکھنے کے لیے جس میں ہم لوگ اپنے بستر وغیرہ رکھتے ہیں، ایسے الماری بنی ہوئی تھی۔ آنٹی کہتی ہیں اپنی کام والی سے کہ کچھ دنوں سے مجھے اس روم میں سے جب میں اوپر آتی ہوں تو الماری کے دروازے کی کھلنے کی بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ شاید روم کی ونڈو کھلی رہے گی ہے، ہوا چلنے سے اس طرح ہوتا ہے، تو آج یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ سٹور سے نکال کر لے آؤ، اور اس کے بعد تم وہ ونڈو کا، وہ جو الماری ہے اس کی ونڈو کو بھی بند کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر کچھ اس طرح سے رواج ہے کہ الماری کے سائڈ سے وہ اوپر جانے کے لیے ونڈو، یعنی کہ الماری کے اوپر والے پورشن پہ جانے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے ساتھ سٹیئرز بھی بنی ہوتی ہیں ووڈ کی۔ تو جیسے ہی کام والی اندر گئی، کام والی نے ان ووڈ کی سٹیئرز کو کھولا، اور کھولنے کے لیے بھی وہ اوپر ہی گئی ہے تو اس کی بہت زوردار چیخ کی آواز آئی، اور وہ اوپر سے نیچے گری ان سٹیئر سے اور بے ہوش ہو گئی، اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ سارے گئے، انہوں نے اس کو جا کر اٹھایا، اس کا سر بہت برے طریقے سے پھٹا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ نیچے گری اس کا سر فرش پہ لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اس نے یہ سوچا، اور انہوں نے یہ اس کو جب وہ ہاسپٹل لے گئے، اس کو پٹی وغیرہ کروائی، لیکن وہ 2 سے 3 دن لگاتار بے ہوش رہی۔ وہ اتنی سی ہوش میں بس آتی تھی کہ اس کے منہ میں کچھ پانی کا قطرہ ڈال دیتے تھے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی تھی، وہ اسی طرح تھی جیسے اس کی سینسز ختم ہو چکی ہیں۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ ابھی بولنے کے قابل نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی، بہت زیادہ مسلسل ڈرتی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد رات کو سوئے ہوئے بھی وہ چیخنے لگ جاتی تھی۔ وہ کیوں چیختی تھی اس چیز کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جو آنٹی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ ادھر کچھ ایسا اس نے دیکھا ہے، یا کچھ اس کے ساتھ ایسی ہیپننگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا فیل کر رہی ہے۔ پھر کیا ہوا،
جب وہ ٹھیک ہوئی پراپر، وہ بولنے کے قابل ہوئی، تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے اسٹیئرس کو کھولا اوپر الماری کے، یعنی کہ وہ جو وارڈروبس بنی ہوتی ہیں، ان کے وال ڈراپس بنی ہوتی ہیں، ان کو کھول کر میں اوپر میں سامان نکالنے لگی، وہ جو ونڈو کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ڈور کھلا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ ادھر ایک اتنی خوفناک، اتنی بدصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی ٹانگوں میں اس نے سر دیا ہوا تھا، اپنی ٹانگوں سے سر اس نے باہر نکالا ہوا تھا، اس کا چہرہ اتنا وحشت ناک تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو کھولا اور سامان نکالنے لگی، وہ ایک ایسے بلی کی طرح میرے اوپر جھپٹی۔ جیسے ہی وہ میرے اوپر جھپٹی تو میں مجھے ہوش نہیں رہ گئی اور میں نیچے گر گئی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ آپ کے گھر میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جنات کا بہت بسیرا ہے اور بہت نقصان دینے والے وہ جنات ہیں، اور جو بھی ادھر جاتا ہے وہ ان کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ آپ اوائڈ کریں ان رومز میں جانے کے لیے، اور کسی مولوی یا کسی بھی اللہ والے کو بلا کر ادھر سے اپنا سارا سامان ریموو کروائیں، اور اس حصے کو بالکل آپ بند کر دیں، خدا را ادھر کوئی بھی نہ جائے۔ وہ نکرانی ان کو کہتی ہے۔ جو منظر میں نے دیکھے ہیں، جو اس کا خوفناک اس کا چہرہ تھا، وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ پھر محی الدین کہتے ہیں کہ وہ جو آنٹی ہیں، ان کی کام والی نے اس گھر کا کام چھوڑ دیا، ایون کہ انہوں نے بھی اس گھر کو اب خالی کر دیا ہے۔ وہ گھر کوئی بھی رینٹ پہ نہیں لیتا، کیونکہ سارے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اور ابھی تک وہ گھر بند پڑا ہوا ہے۔ اس گھر میں نہ تو اس کو توڑ کر کچھ بنایا جا سکتا ہے، کہ وہ جگہ عصیب زدہ ہے، اور نہ ہی ادھر کوئی آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے ہمارے آگے ایک نیکسٹ اسٹریٹ میں گھر لے لیا ہے، ہم لوگ ابھی بھی جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر خالی ہونے کے باوجود رات کے ٹائم لائٹس کا جلنا، اور اکثر اوقات عجیب و غریب ایکٹیویٹیز اس گھر میں ہوتی ہیں۔ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، جو کہ عجیب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہوتی ہیں اس گھر میں، اور وہ گھر خالی ہے۔ یہ سٹوری تھی محی الدین کی، جو انہوں نے چترال سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محی الدین آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ اپنے خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور میرے لسنرز کے ساتھ ان کو ضرور پسند آئیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے انگلینڈ سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ جو آج میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی سٹوری ہے، جو کہ پاکستان کشمیر کا رہائشی تھا۔ پھر وہ جو لڑکا تھا، اس کا اپنی پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، وہ بالکل بھی اپنی پڑھائی میں دلچسپی سے نہیں پڑھتا تھا۔ والدین بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ہمارا بچہ دلچسپی سے کیوں نہیں پڑھتا۔ پھر ان کو کسی جاننے والے نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس بچے کو شہر سے باہر، انہوں نے ایک جگہ کا نیم لیا ہے، وہ نیم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس جگہ پر اس کو بھیج دیں، اور ادھر یہ جب جائے گا تو یہ اچھے سے پڑھنے لگ جائے گا، ادھر اور بھی بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو ادھر بھیج دیں گے۔ یہ جو لڑکا تھا، یہ پہلے ادھر جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے ادھر ہی پڑھنا ہے۔ لیکن والدین کو پتہ تھا کہ اگر یہ ادھر رہا تو یہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اس لیے اس کو یہاں سے جانا پڑے گا، اور اس کو ادھر بھیج دیا گیا۔ 2 دن کے اندر اندر اس بچے کے سب کچھ انہوں نے ریڈی کیا اور اس کو ادھر بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا ادھر چلا گیا پڑھنے کے لیے، ادھر وہ ایک مدرسہ ٹائپ جگہ تھی، جہاں صرف 2 سے 3 روم تھے، اور ادھر بچے بھی 15-20 تھے۔ کوئی کس شہر سے آیا ہوا تھا، کوئی کس شہر سے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ جو بچہ ادھر گیا تھا پڑھنے کے لیے، اس کو ان لڑکوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ اپنی پڑھائی کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے جو باقی کلاس فیلو تھے، گرمی بہت تھی تو وہ کھیلنے کے لیے، نہانے کے لیے نہر پہ چلے گئے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے جو سر ہیں ان سے کچھ اور اپنی اسٹڈی کے متعلق پوچھ لیتا ہوں، مجھے کچھ اور انفارمیشن مل جائے گی۔ ابھی اس ٹائم پہ سر بالکل فری ہوں گے۔ وہ جیسے سر کے روم کی طرف گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سر ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں اور بہت زیادہ لمبے ہیں، اور وہ عجیب و غریب حالت میں ادھر لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے اس لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو یہ بہت ڈر گیا، اور اس نے یہ بات کسی سے نہیں کی اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اب یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر بھی کسی کو نہیں بتایا، یہ سوچ گیا کہ شاید جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی دورہ پڑتا ہو، کچھ جنات کا مسئلہ ہو، وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دن ابھی گزرے ہی تھے تو کچھ دن کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ روم میں رات کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ روم میں کوئی بھی اور سٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ باقی سٹوڈنٹس کدھر گئے ہیں، میں روم میں بالکل اکیلا ہوں، ابھی تک تو سارے سو رہے تھے، آدھی رات کا ٹائم ہے۔ اس نے دیکھا کہ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھلے دروازے کی طرف گیا
تو وہ جو ٹیچر اور وہ جو بچے تھے ان کی عجیب و غریب حالت ہوئی تھی، اللہ جانے ان پہ جنات کا اثر تھا، ان کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سٹوری ہے، میں نے اس منظر کو کس طرح برداشت کیا میں یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ وہ بڑا خوفناک اور وحشت ناک منظر تھا۔ نیکسٹ ڈے صبح ہوئی جیسی اللہ اللہ کر کے، تو میں کسی کو بتائے بنا اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل پڑا اور گھر آ گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی، انہوں نے پھر وہ ساری جگہ چیک بھی کروائی کہ آخر ادھر کیا چیز تھی، کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ پتہ لگنے پہ یہ پتہ لگا کہ وہ جگہ بہت اسیب زدہ ہے، وہاں پہ یہ ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ اس مدرسے میں رہنے والے سب لوگوں کو جنات کا اثر ہے، کیونکہ وہ جگہ بہت اسیب زدہ ہے، اس وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اور وقاص کہتے ہیں یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور اگر آپ بھی اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ سب کے بارے میں اچھا سوچیں، کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، اور لوگوں کو اپنی نظر سے اور اپنے خیالات کے مطابق دیکھنا چھوڑ دیں۔ اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان سے بہت محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں سے بھی اور اپنے باقی رشتوں سے بھی۔ اور جیسے ابھی کرونا وائرس ہے تو ماسک کے بنا گھر سے باہر مت جائیں، اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔